السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام رہنما کے پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالی سے امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے، اور اللہ رب العزت سے اسلام رہنما کے تمام عملے کی طرف سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری تمام بہنیں اور بھائیوں کو اپنی حفاظت میں محفوظ فرمائے۔ تو پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، آج کا جو ہمارا وظیفہ ہے، ایک دعا کا عمل ہے، وہ آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ بہت ہی مجرب اور مقبول دعا بتائیں گے، اور وقت بھی بتائیں گے کہ کس وقت آپ دعا کیا کریں۔ تو دعا کرنے کا وقت کوئی متعین نہیں کہ اس وقت مانگیں اس وقت نہیں مانگیں، اس وقت چھٹی ہوتی ہے اور اس وقت حاضری ہوتی ہے۔ تو پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، اللہ رب العزت کے ہاں 24 گھنٹے آپ کی دعا قبول ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو میرے بھائی کہتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوتی، یا میری بہنیں کہتی ہیں کہ ہمیں وقت ہی نہیں ملتا کہ اللہ سے ہم مانگیں یا اللہ کا ذکر کریں یا قرآن کریم کی تلاوت کریں، تو آج میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے ہر کام کے اندر، جو وہ گھر کے اندر کھانا پکانا کرتی ہیں یا کہ کوئی کڑھائی کا کام، سلائی کا کام کرتی ہیں، تو زبان سے نہ کڑھائی کی جاتی ہے نہ سلائی کی جاتی ہے، زبان صرف اللہ کے راہ میں چلائیں تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی کامیابیاں ہی کامیابیاں ہوں گی۔ تو میرے بھائیوں، اس عمل کی طرف، وظیفے کی طرف جانے سے پہلے میں گزارش کروں گا کہ آپ اگر ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو سب سے پہلے سبسکرائب کر لیں، اور پھر بیل کے آئیکن کو، ساتھ لگے بیل کے آئیکن کو پریس کریں، اور ہماری ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے۔ پورا دیکھنے کے بعد اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہے تو اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے سے آگے تک شیئر کیجیے گا، تاکہ تمام احباب اس سے مستفید ہو سکیں۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ دعا کس وقت اور ذکر کس وقت کیا جا سکتا ہے۔ جو میری بہنیں کہتی ہیں کہ گھر کا کام فرصت ہی نہیں دیتا، گھر کے کام سے فرصت نہیں ملتی اور ہم اللہ کا ذکر نہیں کر سکتی، تو آج میں ان کو بتاؤں گا کہ اگر گھر کے اندر بہنیں جھاڑو بھی دیتی ہیں تو اس وقت وہ زبان کے اوپر ایک الفاظ رکھیں، اگر آٹا گوندھ رہی ہیں تو تب بھی زبان کے اوپر ایک الفاظ رکھیں، اگر وہ کپڑے دھو رہی ہیں تب بھی زبان کے اوپر ایک الفاظ رکھیں، اگر وہ کپڑے پریس کر رہی ہیں تب بھی زبان کے اوپر ایک الفاظ رکھیں، تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی کامیابیاں ہی کامیابیاں ہوں گی۔ تو میرے بھائیوں، آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ خلوص نیت ہوتا کیا ہے۔ تو ایک واقعہ آپ کو سناؤں گا، اس کے بعد پھر ہم دعا کی طرف چلیں گے۔ واقعہ بتاتا ہوں آج آپ کو کہ حضرت یوسف بن حجاج جو ہیں وہ طواف کر رہے تھے، اور ایک شخص نبینا دعا مانگ رہا تھا، طواف بھی کر رہا تھا۔ تو یوسف بن حجاج نے جب اس کو دیکھا تو پھر کہا کہ یہ انسان جو دعا مانگ رہا ہے، اس کی دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ تو انہوں نے اسے قریب جا کر بولا کہ اگر تیری اس چکر کے اوپر، یعنی اس طواف کے بعد اگر تیری بینائی نہیں آتی تو میں تیری گردن اتار دوں گا تلوار سے۔ جب یہ کہا گیا تو وہ شخص جو نابینا تھا وہ دل ہی دل میں رونے لگا اور رب سے فریاد کرنے لگا کہ اے اللہ، پہلے تو بینائی نہیں تھی، اب جان بھی جانے والی ہے، تو مہربانی فرما اور مجھے میری بینائی عطا کر دے۔ تو اللہ رب العزت نے اسے آنکھیں دے دی، اور جب اس کو اللہ نے آنکھیں عطا کر دی اور اس کی بینائی واپس آ گئی، اب وہ حضرت یوسف بن حجاج کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تو یوسف بن حجاج نے کہا کہ اے شخص، اس وقت تجھے مانگنے کا سلیقہ نہیں تھا اور تیرے دل کے اندر وہ تڑپ نہیں تھی، اس لیے میں نے تجھے مانگنے کا سلیقہ بتایا ہے کہ اس طرح مانگا کر،
رب عطا کرنے والی ذات ہے. کیوں قرآن کریم کے اندر آتا ہے انی فانی قریب کہ اے بندے تو مجھے پکار، میں تیری ہر پکار کو سننے والا ہوں، تیری شہرگ کے قریب ہوں، تو مجھے پکار میں تیری پکار کو سنوں. تو پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، جب ہم نے رب سے مانگنا ہی نہیں سیکھا تو پھر کس طرح اللہ ہمیں عطا فرمائیں گے؟ تو ہم رب سے مانگنا سیکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمارے ہر کام میں برکت ڈالیں گے، اور ہماری عمر میں برکت ہوگی، ہمارے گھر میں برکت ہوگی، ہمارے کاروبار میں برکت ہوگی. تو دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان اعمال کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پیارے بھائیوں اب چلتے ہیں اس دعا کی طرف. دعا یہ ہے کہ اگر آپ جھاڑو دے رہی ہیں یا کوئی میرا بھائی صفائی کر رہا ہے گھر کی یا مکان کی یا دفتر کی، جب بھی کوئی یہ کرنے لگے تو یہ تسبیح پڑھتا رہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. تو انشاءاللہ اللہ رب العزت اس کام میں اتنی برکت دیں گے کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ اتنی تو رزق ہماری توقعات سے بھی بہت زیادہ آ گیا. تو